یعنی 2013 میں اور 18 میں کم لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور جس میں اب ذرا یہ سنیں، ان 123 پٹیشنز کے اندر جو ٹوٹل پٹیشنز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تھی وہ 24 تھی، جس کے اندر نون لیگ کی میرے خیال میں 15 تھی اور باقی 9 تھی پیپلز پارٹی کی. یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. ان 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھیں. ہمارے 23 لوگوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ پھر سے کھولو. تو دونوں کی ملا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2018 میں 24 پٹیشنز اور اکیلی تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھیں. اور ایک اور میں آپ کو اور فیکٹ دے دیتا ہوں. تحریک انصاف نے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہاری جو 3000 ووٹ سے کم پہ ہاری، جس میں کوئی 70 ووٹ پہ تھی، کوئی 100 ووٹ پہ تھی، اس طرح کر کے. پیپلز پارٹی نے صرف 3 سیٹیں ہاری جو کہ 3000 ووٹ سے کم تھی، اور نون لیگ نے 9 سیٹیں ہاری. تحریک انصاف نے 14 سیٹیں ہاری. تو اگر ہم نے دھاندلی کی تھی تو یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کا تو جو ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ ہمیں شور مچانا چاہیے. اور پھر 2013 میں الیکشن کمیشن ان کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی، سارا پولنگ سٹاف نیچے ان کا، ان کی گورنمنٹس تھی، ان کے نیچے پولنگ سٹافز تھے، ہمارا تو کوئی نہیں تھا. 2018 کی الیکشن میں الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن ان کا، ساری الیکشن کمیشن ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی. پنجاب کا سارا پولنگ سٹاف، سندھ کا سارا جو نیچے سٹاف تھا وہ ان دونوں پارٹیز کا تھا. یہ اقتدار میں تھی. تو ہمیں کہنا تو ہمیں چاہیے ہماری تو پٹیشن زیادہ تھی. تب سے یہ 2018 کے الیکشن سے انہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا. ہم نے جب 2013 کا الیکشن تھا 4 سیٹیں مانگی تو ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ 133 میں سے صرف 4 کھول دیں. نہیں کھولی انہوں نے. جب وہ 4 سیٹیں کھلی اور ہمیں عدالت میں جا کے کھلوانی پڑی، چاروں میں دھاندلی تھی. انہوں نے ہمیں 2018 میں کہا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہے. پہلے دن اسمبلی میں انہوں نے شور مچا دیا. پہلے دن میں نے کہا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے. پرویز خٹک کے نیچے کمیٹی بنی. پہلی کمیٹی میں ان کے لوگ آئے، اس کے بعد اس کمیٹی میں ان کے لوگ ہی نہیں آئے. وہ پرویز خٹک کمیٹی میٹنگ کراتے تھے کہ جی بتائیں کدھر دھاندلی، اس کے بعد ان کے لوگ ہی نہیں آئے. یہ ان کی سیریسنس تھی 2018 میں. صرف اور جب پٹیشنز ہی انہوں نے ٹوٹل 24 کی ہے تو انہوں نے الیکشن کیسے جیتنا تھا، سلیکٹ کیسے ہونا تھا. تو میں یہ آپ کے سامنے یہ صرف فگرز اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلے تو نہ ہمارا اس میں کوئی رول تھا، نہ ہم نے الیکشن کمیشن کے لوگ الیکٹ کیے. سارے جو عملہ تھا وہ ان کا تھا. نیچے کام کر رہا تھا سٹاف، جو پاور میں تو یہ رہے تھے، نیچے سٹاف بھی سارا ان کا تھا. اور اب میں سب کے سامنے جو جس وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں، ایک تو میں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا. جو اصل میں نے اب بات کہنی تھی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اب ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا الیکشن جو ہو، اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے. اس کے لیے ہم نے ریفارمز کی ہیں، الیکٹرل ریفارمز. ہماری کمیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اعظم سواتی صاحب نے بڑا کام، بابر عوام، شفقت محمود اور پرویز خٹک، یہ ہمارے سینئر ایکسپیرئنس پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر. تو ہم اس میں موٹی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس میں ہماری ایک تو ہم 2 چیزیں تو ہم سیدھی پاس کر دیں گے، وہ تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاس میجورٹی ہے وہ کر دیں گے. نمبر 1، ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے، جو سب سے بہترین سسٹم جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور جو ساری دنیا میں جو ٹیسٹ جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ.
یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں، کیونکہ تقریباً 90 لاکھ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے، ان کا ضرور ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی الیکٹرل پروسیس میں، ان کی آواز ہونی چاہیے۔ تو دو تو یہ ریفارمز ہیں ہماری کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح الیکشن میں شرکت کر سکیں۔ جو تیسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں۔ اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، کہ جو بھی بجائے یہ کہ سیکرٹ بیلٹ ہو جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے اندر پیسہ چلتا ہے، ایم پیز کو پیسہ دے کے اور ان کی ووٹ خریدی جاتی ہے، اور جس سے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی میں بھی نہیں ہوتے وہ پیسے دے کے اور رشوت دے کے آ جاتے ہیں سینٹ میں۔ تو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ چلتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ اس سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسیس میں یہ ختم ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ رہے ہیں، اور اب ان باقی پارٹیز کے اوپر ہے کہ کیا یہ اب اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے جو ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، سب کہتے ہیں۔ تحریک انصاف نے 2018 میں ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا، جو ہمارے خیال میں ہماری کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے ہمیں یہ رپورٹ دی کہ ان ایم پیز نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی ہے۔ 20 ممبرز آف پارلیمنٹ جو پختونخوا کی اسمبلی میں تھے ان کو ہم نے پارٹی سے نکالا، صرف اسی کے اوپر۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اب باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب یہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، وہ پھر ہمارے ساتھ مل کے یہ 2/3 اکثریت سے اس کو بل کو پاس کریں، کیونکہ یہ کبھی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کرتی، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ خرید سکتی ہے لوگوں کو، اس لیے کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں لے کے آئے۔ ہم لے کے آ رہے ہیں، اور ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ میں آخر میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح کا الیکشن وہ کنڈکٹ ہوا ہے، جس طرح انہوں نے کیا، کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میچورٹی دکھائی اور جو جس طرح انہوں نے سیاسی شعور دکھایا، اور جو ان کے انٹرویوز میں واضح ہو رہا تھا، یہ زبردست چیز ہے کہ آگے ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے یہ میں بڑی خوشائن چیز سمجھتا ہوں۔ اور انشاءاللہ میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پروونشل سٹیٹس جو UN کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے بیچ میں رہ کے ہم لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو پوٹینشیل ہے اس سارے علاقے کا، وہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو پوری طرح کوشش کرے گی کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں، خوشحالی آئے آپ کے صوبے میں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا انتخابی عمل سے متعلق اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ بھرپور اعتماد پر گلگت بلتستان کے عوام کا مشکور ہوں، اور انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا گیا وہاں کے عوام کی جانب سے، جو کہ خوش آئند ہے۔ کہا گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اس متعلق اظہار خیال کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سرد موسم میں خواتین اور عمر رسیدہ لوگ ووٹ دینے کے لیے آئے اور انتخابی عمل میں انہوں نے حصہ لیا، جو کہ خوش آئند بات ہے، اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے۔